یہودیوں کی بدعہدی۔ ابن اسحاق نے یزید بن رومان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو نذیر کی ہاں تشریف لے گئے۔ بنو عامر کے دو افراد جو عامر بن امیہ ضمری کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، ان کے خون بہا کا معاملہ طے کرنا مقصود تھا۔ بنو عامر بنو نذیر کے خلیف تھے۔ ان حضور سے یہودیوں نے کہا: اے ابو القاسم، ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند دیوار کے سائے میں بٹھا دیا اور آپس میں ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایسا سنہرا موقع کبھی نہ ملے گا، کوئی شخص مکان کی چھت پر چڑھ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بھاری پتھر پھینک دے تاکہ ہم اس سے نجات پالیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عمرو بن خاجش بن قعب یہودی نے کہا: میں یہ کام کروں گا۔ سازش کے مطابق وہ مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور ایک بھاری پتھر گرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے خبر ملی کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تیار کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کچھ دیر ہی بیٹھے رہے، مگر جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک واپس نہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ کی طرف سے آتا ہوا ایک شخص نظر آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی واپس مدینہ آ گئے۔ جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہودیوں کی سازش اور غدار کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور بنو نذیر کی جانب اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے۔